اور چوتھے امام کا لقب ہے سید الساجدین۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اولیاء اوصیاء سب صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اتنے میں آواز قدرت آئے گی، اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین؟ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے، ارے ہم سب کے ہوتے ہوئے کون ہے ایسا جو سارے ساجدوں کا سردار ہے، سارے عابدوں کی زینت ہے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کون ہے جو ہماری موجودگی میں سید الساجدین ہے؟ کہ سارے انبیاء دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ امام صادق فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے، انبیاء سلام کر کے کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا۔ ہے توجہ؟ توجہ فرمائے جانے، توجہ فرمائے جانے، سارے انبیاء کہیں گے ہاں انہی کو حق تھا کہ یہ سید الساجدین کہلائے، انہی کو حق ہے کہ یہ زین العابدین کہلائے۔ مولا کا لقب ہے سید الساجدین، ایک لقب ہے سجاد۔ میں نے بھی ایک روایت دیکھی ہے بحار الانوار میں معصوم علیہ السلام سے کہ کیوں مولا کو کہا گیا سجاد، تو میں وہ روایت بھی پیش کروں گا اور پھر ایک نظریہ بھی علماء کا ہے وہ بھی پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے۔ ابھی تو ابتدا ہے، میں تو 2 دن مجالس پڑھوں گا صرف مولا ہی پہ متعلق۔ تو کہا سجاد کیوں کہا؟ کہا اعضائے سجدہ 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں، پیشانی 2 ہتھیلیاں 2 گھٹنے 2 پاؤں، کہ یہ 7 ہیں اعضائے سجدہ، یعنی سجدے میں انہیں زمین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے معصوم سے روایت کی ہے کہ امام سجاد کو سجاد اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کہ ان کے ہر عضو سجدہ پہ سجدے کا نشان تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا پھرے، ساجد کہتے ہیں جو پاک زمین تلاش کرے کہ زمین پاک ہو تو میں سجدہ کر لوں، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو۔ توجہ ہے جانے کی نا؟ ایزان گرامی، ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت کے قائل چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ تو ایزان گرامی، چوتھے امام علیہ السلام، امام کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین۔ ایک روایت ظاہراً صوفیہ نے نقل کی ہے، سید عبدالرزاق مکرم نے اس کی نفی کی ہے، روایت پیش کر دوں پھر اس کے بعد ان کی دلیلیں پیش کروں گا۔ سننا چاہیں گے نا؟ کیونکہ شیطان نے 5 کو دیکھا تھا، تو اب اس نے دیکھا بھی ایک چھٹے معصوم بھی ہیں، تو وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ بھئی یہ بھی ویسے ہی ہیں یا 19-20 کا فرق ہے۔ اچھا، شیطان جب بھی آزمائشیں لینے آتا ہے نا، انبیاء کی، مقربین کی، اولیاء کی، تو سانپ کی شکل میں آتا۔ اگر لوگ پہنچ گئے، اب جب سانپ کی شکل میں آتا تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگوں نہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو جانے کے رام میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، بھئی سانپ آ گیا، عجیب و غریب ہے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ اب جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے نا عراق انشاءاللہ، تو وہاں آپ جب کوفے جائیں گے زیارت کے لیے تو مسجد کوفہ جائیں گے تو اس کے مختلف ابواب ہیں، ایک جس در سے داخل ہونا مستحب ہے اس در کا نام ہے باب ثعبان۔ ذہنوں میں ہے باب ثعبان؟ ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، بعد میں بنو امیہ نے نام بدل کے رکھ دیا تھا باب الفیل۔ پھر جب بنو امیہ ختم ہو گئے پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا باب ثعبان، ثعبان سے عین بے الف نون، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں۔ اژدہا یعنی بڑا سانپ، توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ بعد میں انہوں نے پلٹ کے جب فیل سے دوبارہ ثعبان کر دیا، پھر صدام آ گیا اس نے پھر دوبارہ فیل کر دیا،
پھر صدام بھی ختم ہو گیا، لوگ ہیں پھر دوبارہ اب نام ہو گیا صوبان. جو بھی عداوت اہل بیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا گرام. اور جو بھی ولائے آل محمد رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہتا. بات پہنچ رہی ہے، بہت پیار انداز سے سن رہے ہیں، چلتے رہیے گا. میری خستگی کو نہ دیکھیے گا، اسی محبت سے سنتے رہے تاکہ میں پڑھتا رہوں. آپ پڑھوا رہے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے اس وقت. تو جانے گرامی ایک مرتبہ وہاں باب صوبان پہ جب آپ جائیں نا تو پوچھے بھی کیا اس کا نام باب اشتہا کیوں ہے، صوبان کیوں، صاحب کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟ کہا کیونکہ یہاں امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، اچانک بہت بڑا اشتہا آیا. بس اشتہا کا آنا تھا، لوگ بھاگنے لگے. مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا تم سے کوئی کام نہیں، میرے پاس آیا. میرے پاس آیا. کہا مولا بیٹھے زمین پہ. اشتہا نے منہ اٹھایا، مولا نے کان لگا کے سنا، اور مولا نے اس نے جو کچھ کہا لوگوں نے نہیں سنا. مولا نے اسے جواب میں کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا. کہا یا علی کیا معاملہ تھا، یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، چلا بھی گیا؟ اور ہمارا تو سانپ اب تو یعنی سانپ کے آنے کے بعد ہمیں سانپ سونگا ہوا تھا، سب کے سانس رکے ہوئے تھے، کسی کو سانس نہیں آ رہا. مولا بیٹھے سن رہے باتیں اور بڑے اطمینان سے. اب سمجھ میں آیا شیر خدا کسے کہتے ہیں. تو کہا یا علی کون تھا؟ کہا یہ جنوں میں سے تھا، جن تھا. تو اس نے کہا کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ جنوں کا آپ کا ماننے والا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انسانوں میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، ان سے تو بہتر جن ہی ہیں جو مانتے ہیں. کہا یا علی ہمارا سارا قبیلہ آپ کا ماننے والا، سب آپ کی ولایت کے قائل ہیں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قبیلے کا سردار تھا. بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، میں بھی بھائیوں میں سے ہوں، ہم سب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب سردار کون ہوگا. تو سب بھائیوں نے کہا پھر جو علی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا بتائیے آئندہ سردار کون ہوگا؟ تو مولا نے ایک مرتبہ اشتہا کو دیکھا، کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا. لوگ ہیں یا نہیں؟ جا میں نے تجھے سردار بنایا. عزیزان گرامی اب یہ نظام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب ذہن میں واقع نا، میں امام سجاد کا سنا رہا تھا واقعہ کہ سانپ کے ذریعے، یعنی سانپ جو ہے نا وہ شیطان سانپ کی شکل میں آنے کے بعد امتحان لیتا. اور بہت سے لوگوں کے امتحان ہوئے، غاروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، باہر. میں خاص کی صرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ویسی بات کر رہا ہوں، گھبرا کے نہ سنیے گا. جانے گرامی اب یہ مختلف شکلوں کے اندر آ کے امتحان لیتا تھا شیطان. تو ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد امام سجاد ابھی نماز شروع کی تھی، بالکل کم سن ہے، کہ ایک دم سے سامنے سے شیطان سانپ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. جب سانپ کاٹنے لگتا ہے تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ پنکھا لا دیجیے، کہ میرا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہے. دن میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں. یہ نہیں مجھ سے کہا، میرے لیے کافی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے صحیح. توجہ ہے تمام حضرات کی. ایک مرتبہ اس نے شیطان نے آنے کے بعد سانپ کی شکل میں، سانپ نے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا، لیکن امام نے نماز جاری رکھی. نماز جاری ہے. امام سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ طولانی تر ہوتا چلا جا رہا کہ وہ گھبرا گیا کہ اتنی دیر سے میں نے پاؤں پہ میں کاٹ رہا ہوں لیکن ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ طولانی سجدے. تو ایک مرتبہ ندا آئی، ھذا زین العابدین. آواز قدرت آئی، ارے یہ زین العابدین ہیں. تو ایک مرتبہ شیطان گھبرا کے پیچھے ہٹا اور فوراً اس نے آواز دے کے کہا ہاں یہی زین العابدین ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شیطان کی وجہ سے نہیں لقب مل سکتا. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ واقع ہے یا نہیں ہے، روایت ہی میں نے پیش کی ہے. لیکن ایک بات پیش کروں گا، چاہے جیسی بھی آزمائش کوئی لینا چاہے، ران میں تیر ہو،
امام کی نماز ہو، وہ اور ہوں گے جو گھبرانے کے بعد نماز بھول جاتے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کبھی بھی منقطع نہ ہونے دیں، وہ ائمہ اہل بیت ہیں۔